رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ زمین پر چار لکیریں کھینچی اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل چار عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو انہی چار اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی بارے میں ہے، ایسی بابرکت خاتون کا جس کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان کے لیے جو ایمان لائی ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی۔ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا اور نسب کچھ یوں بیان ہوا تھا: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب ریمز دو شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہیں، چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک گھر میں ان کو نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بہت شوقین تھا، اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ سلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو ایک دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گی، یہ سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیل کی طرف غلامی بنا لی جائیں۔ یعنی بادشاہ کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہوگی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بڑھ چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے ہی پاس پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی بازو میں کھڑی تھی۔ ناظرین، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا تو پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل اور فرعون حضرت آسیہ کے درمیان پر پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامزد کر دیا تھا جس سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں وہ لڑکی انہی نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ایسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ پرورش پاتے رہے، حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا کر رکھا۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے بولتے ہوئے تیل مس ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے، لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔
حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا۔ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے پیغمبر ہیں، ان کا دین بھی سچا ہے۔ فطر فرعون روز بروز پر اشوب ہوتا گیا اور آسمان نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کے جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا اس کی بیٹی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دے دی اور کہا اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئی۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی نے ہونے کے وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی، خود اپنی بیوی کو سزائیں دینے لگا، اور وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں منحرف ہو سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزائیں دینا کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا، پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ پر عظیم استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی۔ جب اس نے عرض کی اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھ کو فرعون اور اس کے عملے بد سے نجات دے دے، مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی، پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آسیہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک کر باندھا گیا، ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پر انوار مصر ہی میں واقع ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے مسلمانوں کے لیے مشعلہ راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔